لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أعداءهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. سیرت کا یہ ہمارا 33واں درس ہے. اس درس کے اندر ہجرت سے پہلے آخری معاملات کیا ہوئے ان معاملات کا انشاءاللہ ذکر ہوگا. انشاءاللہ ان معاملات کا ذکر ہوگا اور اس کے اندر کچھ پیش قدمیاں ہجرت کا پیش خیمہ جو چیزیں بنی ان کا کیا ہوگا, ان کے بارے میں جو معاملات کے کیا کچھ ہوا اس کا ذکر کیا جائے گا. آپ آگے آ جاؤ, ٹیک لگا کے مجھ بیٹھو. بار بار ٹیک لگاتے ہو تو شیطان اوور ٹیک کرتا ہے. پھر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے یہ بات ٹوٹ جائے گی. ہمارے نبی کی زندگی ہے اور اس سے بڑھ کر عظیم شان چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے آقا کی زندگی میں کیا حوال ہمارے سامنے آئے. آج کل ہم لوگ ایک بہت بڑے دھوکے میں ہوتے ہیں. ہم ایک بہت بڑے دھوکے میں ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق چل رہے ہیں اور چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں شریعت سے بالکل دور. شریعت یہ سمجھتے ہیں صرف باہر کے لوگوں کے لیے ہے. گھریلو حالات کا نام شریعت نہیں ہے. گھریلو حالات اپنے گھر کی زندگی کو شریعت کا نام نہیں دیتے. گھر کی زندگی کے تقاضوں میں شریعت کے تقاضوں کو نہیں رکھتے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 100% شریعت پہ چل رہے ہیں. شیطان کوئی داڑھی والوں کو, کوئی ٹوپی والوں کو, کوئی مدرسے میں پڑھنے والوں کو, کوئی حفظ کرنے والوں کو, کوئی عالم بننے والوں کو, شیطان تبلیغ میں لگنے والوں کو, خانقاہ میں جڑنے والوں کو, روزے رکھنے والوں کو, اعتکاف بیٹھنے والوں کو, شیطان نے کوئی ایسے تو نہیں چھوڑ دینا. چنانچہ شیطان سب سے پہلے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے, دھوکے میں لاتا ہے. کسی طریقے سے یہ اپنے من کی بات ماننا شروع کر دیں, اپنے اندر کی بات ماننا شروع کر دیں, اپنی مرضی کی شریعت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. چنانچہ اپنی مرضی کی شریعت پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شریعت کا پتہ نہیں ہوتا, شریعت کو جانتے نہیں ہیں, اللہ کے حکم کو سمجھتے نہیں ہیں, اللہ کے احکامات کو سمجھتے نہیں ہیں. خصوصی جذبے کے تحت ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جملہ احوال ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں. کسی طریقے سے وہ جملہ احوال ہم سوچ لیں, سمجھ لیں کہ بھی کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی بتائی تھی, زندگی گزاری تھی. تو اس کا ذکر ہے اور اس کے اندر ہم کافی آگے تک پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13 برس گزر چکے. ان 13 برسوں میں ایک چیز کو چھوڑا تھا جو کہ ہجرت کا پیش خیمہ چیزیں بن رہی تھی, ان کا ذکر چل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تبلیغ شروع کی میدان عرفات میں, مینا کے اندر. میں گزشتہ سیرت کے درس میں عرض کر چکا ہوں. یہاں پر بس میں ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبیلوں کو دعوت دی تو وہ کون سے قبیلے تھے؟ بنی عامر, بنی غسان, بنی فزارہ, بنی مرہ, بنی حنیفہ, بنی سلیم, بنی عبد, بنی نضر بن حوازن, بنی ثعلبہ, بنی کندہ, بنی کلب, بنی حارث بن کعب, بنی عزرہ اور بنی قیس بن حدیم. یہ وہ قبیلے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ دن رات محنت کر کے دعوت دی. مدینہ میں, اوقاز میں, یہ جو
جو میلے لگا کرتے تھے، ہر میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہوتی تھی میں وہ بھی عرض کر چکا ہوں، آج میں اس کو کچھ آگے لے کے چلوں گا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کوشش یہ ہوتی ہے جملہ احوال کو سامنے رکھا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے دلچسپ ہوں، لیکن ایک عاشق کے لیے وہ ان چیزوں کا انتظار دل میں رہتا ہے کہ بھی کیا معاملہ کیسے ہوا ہوگا، کیسے آگے بڑھا ہوگا، تو اس کے اندر اگر دلچسپی نہ بھی ہو تب بھی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو دلچسپی محسوس نہ ہو، تو بھائی یہ اپنی توجہ کو کم نہ کریں، اپنے دھیان کو کم نہ کریں، کیونکہ یہ زندگی کے وہ احوال ہیں کہ کبھی نہ کبھی دلچسپی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب قبیلوں کو دعوت دے چکے، تو اس کے بعد ایک دن منا کے اندر رات کا وقت ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں سے جا کے ملے، اور منا میں چونکہ خیمے ہوتے تھے اور خیمے بند بھی ہوتے تھے اور کھل بھی سکتے تھے، تو چونکہ گرمی ہوتی تھی تو گرمی میں وہ خیموں کے دروازے کھول دیتے تھے، تو آپ خیموں کے دروازے پہ جا کے اندر جانے کی اجازت لیتے، اندر جانے کی اجازت ملتے ہی آپ جاتے اور اپنے ایمان کی دعوت دیتے۔ بہت سے واقعات یہاں پر ہوئے کہ ابو لہب بھی وہاں پر گھوم رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص ایسا ہے ویسا ہے، آپ کے لیے برے کلمات استعمال کیے، میں وہ کلمات زبان پر نہیں لانا چاہتا، وہ کلمات استعمال کیے اور آپ کی بات وہاں پر خراب کروائی۔ چنانچہ مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے، دروازے پہ بیٹھتے آپ نے فرمایا تم سب کون ہو؟ تو خیمے کے اندر 6 لوگ تھے، ایک روایت میں کہ 8 لوگ تھے، تو کہنے لگے نفر من الخزرج، ہم خزرج سے ہیں اور خزرج سے یہاں پر حج کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں یہ مینا کی گھاٹی میں۔ میں ان موالی یہود، کیا تم لوگ یہود کے حلیف اور دوست ہو؟ نام، ہاں ہم یہود کے دوست ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی بات کرنے کا طریقہ ہوتا تھا کہ جس کسی سے بات کرتے تھے تو اس سے تعلق رکھنے والا ریفرنس، اس سے تعلق کی معرفت اس سے ملاتے تھے اور پھر اس سے بات کرتے تھے۔ اس طریقے سے ہمارے نبی ایک دوسرے سے ایک تعلق بڑھاتے تھے، اور یہ بڑا زبردست طریقہ ہے۔ اس طریقے کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہوئے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تم کون سے علاقے کے ہو، تو ہمارے ساتھی دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے ڈاکانہ لگا رہا ہے، ڈاکانہ لگا رہا ہے۔ یہ ڈاکانہ لگانا نہیں، ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ادخال السرور فی قلب مؤمن احسن من عبادت الثقلین، کہ مومن کے دل کے اندر خوشی کو داخل کر دینا، یہ احسن من عبادت الثقلین، یہ جن و انس کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ میں بات روک کے درمیان میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ بیوی کا دل خوش کرنا بھی مخلوق کا دل خوش کرنا ہے، بچوں کا دل خوش کرنا یہ بھی مخلوق کا دل خوش کرنا۔ احسن من عبادت الثقلین، یہ جن و انس کی عبادت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو یہ کسی مومن کا دل خوش کر لینا کسی بات کے ذریعے سے، ہمارے نبی بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری عرب پورے عرب کے اوپر تھی، تو وہ سمجھنے لگا کہ نبی کون سا مجھے جانتے ہوں گے، تو ہم اس سے ملے اور پھر اس کے عزیز و اقارب کے بارے میں ہر چیز معلوم کی۔ قبیلہ خزرج کا ایک شخص تھا سوید جیسا نا نوید، ویسے ہی سوید نون کی جگہ پہ وہ سین لگا دو، سوید نام کے ایک آدمی تھا، اور اسی کی وجہ سے اوس اور خزرج میں لڑائی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ بنیادی آدمی تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور خزرج والے نہیں چاہتے تھے کہ اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ وہ بڑا ذی رائے اور بڑا ذی شعور اور بڑا سمجھدار آدمی تھا، لیکن کسی موقع پر پا کر اس کو برد مقابل لوگوں نے قتل کر دیا، تو اس کی وجہ سے خزرج میں مسلسل 5 برس سے لڑائی تھی۔ ویسے تو خزرج میں 120 برس سے لڑائی چل رہی تھی، اوس اور خزرج کا آپس کا جھگڑا چل رہا تھا 120 برس سے۔ ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد وہ جنگ بڑھتے 120 سال تک چلی گئی، لیکن اس کی چنگاریاں کبھی کم ہوتی کبھی زیادہ ہوتی تھی۔ تو آج سے 5 یا 7 برس پہلے
میں ابھی یہ یہاں مینا کی بات کر رہا ہوں. مینا کے آج سے 5 یا 7 برس پہلے یہ سوید بن غفلہ کا قتل ہوا، سوید کا قتل ہوا تھا. تو سوید کے قتل کی وجہ سے آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں تھیں. تو حضرت کہنے لگے تم کیا یہود کے تم حلیف ہوگا؟ جی ہاں. افلا تجلسون، کیا تم لوگ جو بیٹھے ہو میں تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ اکلمکم، تاکہ میں تم سے کوئی بات کروں، تاکہ تم سے کوئی کلام کروں. بھلا کیوں نہیں؟ اب ضرور ہمارے ساتھ بیٹھیے، ضرور ہم سے ہمارے ساتھ بات چیت کیجیے. صبح سے آپ بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، دین اور شریعت دے کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کا نبی ہوں، دین اور شریعت دے کے بھیجا گیا ہوں، اور یہ میرے اعمال ہیں اور یہ میرے احکامات ہیں. یہ شریعت کا حکم ہے. تمام بتوں کو چھوڑ کے، تمام ان چیزوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے، اللہ سے تعلق بنایا جائے. اور کما قال، اس نوعیت کا مفہوم آپ سن لو. ہاں بات جاتی ہے اس نوعیت کا. ادھر بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر پیار سے رہو. نہیں جانا بھائی، پانی شروع ہو جائے گا. تو سارے لوگ پانی پینا شروع ہو جائیں گے، پھر میں بھی پانی مانگنا شروع کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے ان کو تعلیم کی. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک دوسرے سے بات چیت. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو 2 مکالمے بتائے تھے کہ کیا مکالمے ہوئے. ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے 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 بڑی باتیں چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تعلیم کی تو آپس میں خود سے خود کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے. بات چیت کیا تھی؟ یہ تھی کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی نبی تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہود نے ہم کو بتایا تھا. یہود ہم سے کہہ رہے تھے کہ یہ اس وادی میں آ کے، اس موقع پر آ کے، اس مقام پر آ کے تعلیم کرے گا، تبلیغ کرے گا. اس کی تبلیغ کے یہ ارکان ہوں گے، اس کی تبلیغ میں یہ باتیں ہوں گی. حتیٰ کہ یہود نے یہ تک کہا تو ان سے 3 سوال پوچھو. 3 سوال پوچھنے کے بعد اگر 2 سوالوں کی تفصیل سے جواب دے، 1 سوال کا مختصر جواب دے تو سمجھ لینا وہ نبی ہے. تینوں کی تفصیل سے جواب دے، یا تینوں کے بارے میں کہ مجھے نہیں پتا تو سمجھ لو وہ نبی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی 2 کی تفصیل سے جواب دیا اور 1 کا بالکل مختصر جواب دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 لوگوں نے پہلی مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا. حضرت اسعد بن زرارہ ان میں سر فہرست سب سے پہلے. اس شخص نے بہت بڑے بڑے کام کیے. پھر عوف بن حارث، پھر رافع بن مالک، پھر قطبہ بن عامر، پھر عقبہ بن عامر، پھر جابر بن عبداللہ. یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے مدینہ شریف سے. اور یہ لوگ انہوں نے یہاں سمجھ لیں 11 ہجری کے اندر مینا کی وادی کے اندر مدینہ کے ان 6 لوگوں نے پہلی مرتبہ اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم اگلے سال آپ سے آ کے ملیں گے، اور اگلے سال ہم اور ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں گے. یہ چھوٹی سی مجلس تھی. اس مجلس کا اثر تھا کہ انہوں نے جا کے مدینہ میں کام کرنا شروع کیا، مدینہ میں محنت کرنا شروع کی. اور مدینہ میں محنت کرتے کرتے ان کو 1 برس گزرا. 1 برس گزرنے کے بعد ان لوگوں نے اگلے سال 7 مزید لوگ، جو 7 لوگ اور تھے ان کو لے کر آئے. حضرت زکوان بن عبد قیس، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الہیثم مالک بن تیہان، عوین بن سعدہ. تو یہ اگلے سال 7 لوگوں کو مزید لے کر آئے. 5 پہلے والے تھے اور 7 نئے تھے. 1 صحابی اندر سے موجود نہیں تھے. تو یہ کل 12 لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیعت کیا. نمبر 1 بیعت کیا، اور نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور وعدہ کیا کہ ہم اپنے علاقے میں جا کے محنت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہوتا تھا اس پیغام کے اندر مزید ایک بات یہ تھی، نہیں یعیننی نہیں ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ. کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میرا ساتھ دے، کون ہے جو میرا ساتھ دے یہاں تک کہ میں رسالت کے پیغام کو وہاں تک پہنچا دوں. تو یہاں سے جائیں.
رسالت کے پیغام کو میں پہنچا دوں، اپنے رب کے پیغام کو میں پہنچا دوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ان مدینہ والوں نے دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے۔ طفیل بن عمرو الدوسی کا اسلام میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اس شخص نے جا کے قبیلہ دوست کو اسلام کی دعوت دی تھی، پورا تفصیلی واقعہ سنایا تھا کہ کیسے وہ دعوت کو قبول کر سکے تھے، اور طفیل بن عمرو دوسی نے کہا تھا کہ میرے قبیلے میں آ جائیں، وہ سارا قبیلہ آپ کا مددگار ہے، 1000 سے زائد لوگ ہیں، وہ سارے مسلمان آپ کے مددگار ہیں، آپ وہاں چلیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے کہنا شروع کیا اور کہیں کوئی امید نہیں بچ رہی تھی۔ یہ 12 لوگ آئے، انہوں نے بیعت کی۔ اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت عقبہ، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ اولا، یعنی کہ بیعت عقبہ، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، اصل میں لفظ ہے عقبہ، اصل لفظ ہے عقبہ، تو نام کے لیے عقبہ کہتے ہیں۔ تو اصل عقبہ، بیعت عقبہ ایک گھاٹی ہے۔ اب یہ گھاٹی نہیں رہی، پہلے یہ گھاٹی ہوا کرتی تھی مینا کے اندر، جہاں جمرات ہیں وہاں جمرات سے مکہ کی طرف، جمرات سے مکہ کی طرف آئیں تو جمرات سے مکہ کی طرف وہاں پر بالکل ساتھ جمرات سے آج کل کے زمانے میں چڑھ رہے ہوتے تو بائیں طرف ایک مسجد بنائی ہے، اس کو مسجد بیعت کہتے ہیں۔ یہ مسجد بیعت، یہ یہاں پر پہلے پہاڑ تھا اور پہاڑ کے درمیان ایک جگہ تھی، ایک گھاٹی تھی، لوگ یہاں پر خیمے لگایا کرتے تھے، خیمے لگایا کرتے تھے۔ ان خیموں کی جگہ پر ابو جعفر منصور نے ایک مسجد بنائی تھی، وہ مسجد آج بھی ویسے ہی قائم ہے، کچھ اس کی تعمیر اثر نو ہوئی ہے، لیکن تعمیر اسی حالت میں ہے۔ یہ مسجد وہ ہے جو بغیر چھت کے ہے، بغیر چھت کی یہ مسجد ہے، اور عجیب اس میں روحانیت ہوتی ہے۔ مینا کے ایام کے اندر جو آپ پل چڑھتے ہیں، مینا پہ جاتے وقت، جمرات پہ جاتے وقت جب پل چڑھتے ہیں تو پل کے بائیں ہاتھ پر اوپر چڑھتے وقت یہ مسجد ہے۔ اس جگہ پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 12 لوگوں کو بیعت کیا۔ یہ اسلام کی پہلی بیعت تھی جو کہ باہر کے لوگوں کے لیے ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ 12 لوگ گئے، اور 12 لوگ جانے کے بعد اگلے 12 لوگ جانے لگے تو ان 12 لوگوں میں 2 قسم کے واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں آپ سے صرف یہاں ملاقات ہو رہی ہے، تو ہمیں نہ اسلام کی تعلیمات پتہ ہے نہ کوئی اور چیز معلوم ہے، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا سمجھ لیا، لیکن اس کے علاوہ ہمیں اسلام کی کوئی تعلیمات معلوم نہیں ہے، نہ قرآن کی تعلیمات ہم کو معلوم ہے، تو آپ کوئی معلم ہمارے ساتھ کر دیجیے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے۔ چنانچہ آپ نے اسلام کے سب سے پہلے قاری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے حالات اپنے بڑے طویل ہیں، لیکن صرف اتنا سے بتاؤں کہ یہ بڑے زیرک، بڑے سمجھدار اور بڑے معاملے کو سمجھنے والے، جھگڑے سے بچنے والے اور غصے سے دور رہنے والے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے صحابی ہیں جن کو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا۔ ایک دوسرا واقعہ، حضرت عباس بن عبادہ، یہ دوسرے صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو مدینہ سے مکہ ہجرت کر کے آ گیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اب آپ کے ساتھ رہوں گا، میرا جینا مرنا اب آپ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ مدینہ سے مکہ ہجرت کرنے والے واحد صحابی حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو عباس بن عبادہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہے، یعنی ایسی 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہے جو کسی اور صحابی کو ہجرت کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، ہجرت کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کے تبلیغ کا کام شروع کیا، اور تبلیغ کا کام شروع کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ کہ سب سے پہلے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کہ وہ صحابی ہیں جو کہ انصار کے سب سے پہلے سرغنہ، انصار کے سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، ہمارے آقا کے ہاتھ سے سب سے پہلے بیعت کرنے والے، اور ہمارے آقا کے سب سے پہلے چنے ہوئے نقیب تھے۔ نقیب کا میں بھی عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت
اسد بن زرارہ نے مسجد جمعہ قائم کی. آج ایک مسجد جمعہ کے نام سے قائم ہے. اس جگہ پر حضرت اسد بن زرارہ کا مکان تھا. انہوں نے یہاں پر مسجد تعمیر فرمائی اور مسجد تعمیر کر کے مسجد کے لیے جگہ بنائی. مسجد تعمیر نہیں کی, مسجد کے لیے جگہ بنائی. اور جمعے کے دن یوم العروبہ کے دن, جمعے کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا, اس دن سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت مصعب بن عمیر کو بٹھایا کہ آپ ان کو تبلیغ کریں اور ایک اجتماعی جمعے کا نظام قائم کیا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اندر بھی ایک بڑے تھے جنہوں نے جمعے کا آغاز کیا تھا. یہاں پر حضرت اسد بن زرارہ نے فرمایا کہ آپ جمعے کا آغاز کیجئے. دو روایتیں ہیں, ایک روایت کے مطابق حضرت اسد بن زرارہ نے جمعہ پڑھایا, ایک روایت کے مطابق مصعب بن عمیر نے جمعہ پڑھایا. لیکن تائید اس کی یہ ہوتی ہے کہ اوس اور خزرج کے اندر آپس میں لڑائی تھی. چنانچہ اوس اور خزرج والے نہ اوس والے خزرج کے پیچھے نہ خزرج والے اوس کے پیچھے کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھا. چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر ہی سب کو نماز پڑھایا کرتے تھے اور یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ مصعب بن عمیر جمعہ پڑھایا کرتے تھے. لیکن روایات جو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے. خیر بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اطلاع کی, خالصتاً الہامی طور پر حضرت اسد بن زرارہ کے دل میں آیا کہ ہمیں جمعے کے دن اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھا ہو کر ہم کو جمعے کی نماز ادا کرنی چاہیے. چنانچہ جمعے کے دن حضرت اسد بن زرارہ سب کو جو اکٹھا کرتے تھے, یہ صرف ایک الہام کے طور پر تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے توثیق فرمائی اور پھر اللہ نے بھی توثیق فرمائی کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. پھر یہ حکم نازل ہوا. حضرت مصعب بن عمیر کو حضرت اسد بن زرارہ بڑے ٹیکنیکل, بڑے عمدہ, بڑے ہی اچھے انداز میں لے کر جاتے, کسی بھی قبیلے کے پاس لے کر جاتے اور بتاتے کہ آپ نے آج تک جیسی زندگی گزاری ہے, آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ جی مطمئن ہوں یا نہیں ہوں, یہ سوال کیسا کر رہا ہوں, کیونکہ ان کے زمانے میں, اس زمانے کے اندر ایسی بات کرنا ہی عجیب سی بات تھی کہ زندگی سے مطمئن ہونا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. پھر حضرت مصعب بن عمیر کو بلاتے ہیں اور فرماتے کہ ان کی تعلیمات سنیے. چنانچہ ان کی تعلیمات سنتے تو جہاں بھی حضرت مصعب بن عمیر جاتے وہاں پر ایک دو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اسلام کی تعلیمات بالکل یونیک ہیں, سب سے منفرد ہیں, اور انسان کا مزاج ہے کہ جب کوئی منفرد چیز دیکھتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ انسانی مزاج ہے. چنانچہ اور پھر وہ تعلیمات ہوں جو فطرت کے مطابق ہوں, فطرت کے مطابق ہوں, تو ان تعلیمات کی طرف دل ویسے ہی پہنچ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ فطرت سلیمہ ہو, ورنہ آج کل بہت سے لوگوں کو گندگی پسند ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کا آج کے زمانے میں بھی سیری بات ہے, اس میں جھوٹ ملانے کی آمیزش, جھوٹ کی آمیزش کرنا پسند ہوتا ہے. اچھے خاصے معاملات چل رہے ہوتے ہیں پھر بھی گناہوں کے اندر جانا پسند ہوتا ہے. انسانی مزاج ہے. لیکن عمومی مزاج بتا دوں کہ فطرت اسلام جو کسی کو حاصل ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی. چنانچہ جس کے پاس یہ جاتے وہ تعلیمات کو قبول کرتا. چنانچہ ہر ملاقات میں ایک دو لوگ مسلمان ہونے لگے ہیں. جب مدینہ میں یہ دیکھا تو مدینہ کے دو بڑے سردار تھے, حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ. حضرت اسید بن حضیر, حضرت سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ کا نام تو صحیح ہے. اسید بن حضیر کا جو نام ہے ہمارے اکثر عجمی حضرات نے حضرت اسید کا لفظ اسید کے طور پر الف کے اوپر پیش, سین کے اوپر زبر, اور جو کئی ایک عربی کتب دیکھی اس کے اندر اصل لفظ اسید استعمال ہوا. اسید الف کے اوپر زبر, سین کے نیچے زیر, اسید بن حضیر. تو اسید بن حضیر ہے یا اسید بن حضیر ہے, دونوں ایک ہی صحابی ہیں. یہ قبیلہ بنو عبد الاشہل, اس کو حضرت مصعب بن عمیر تبلیغ کے لیے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو اسعد بن زرارہ ہے یہ میرا رشتے دار ہے اور میں ان کے بعد جاؤں گا کوئی منہ ماری ہو جائے گی, بہتر ہے کہ آپ جاؤ اور آپ ان سے بات کرو کہ تم ایک اجنبی کو لے کر آئے ہو
اور وہ اجنبی آکے تبلیغ کرتا ہے، آکے نئی نئی باتیں کرتا ہے، جس سے ہمارے کچے لوگوں کا ذہن متنفر ہو رہا ہے اور وہ اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں، اپنا مسلک چھوڑ رہے ہیں. لہذا آپ اس سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے، ہم تمہاری خبر لیں گے. چنانچہ گئے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ گئے اور وہاں جا کے بات کرنے لگے. تو حضرت اسید سے حضرت اسد بن زرارہ سے بڑے ناراض ہوئے کہ تم نے یہ کیا کرنا شروع کر دیا. حضرت اسد بن زرارہ بالکل خاموش رہے. انہوں نے اے اسید تمہیں اگر اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم ایک دفعہ ہماری بات سن لو، ہماری تعلیمات سن لو، ہماری بات سن لو، ہماری تعلیمات سن لو. اس کے بعد اگر تمہیں اس سے اعتراض ہے، تمہیں اس سے اختلاف ہے، تمہیں منع کر دینا، ہم نہیں کریں گے. اور اگر تمہیں اختلاف نہ ہو تو تمہیں ہم سے اتفاق کرنا پڑے گا. چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے بیٹھے. حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جیسے جیسے قرآن پڑھنا شروع کیا ویسے ویسے حضرت اسید کے دل میں قرآن اترتا گیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے. لیکن تعلیمات پہ چل رہا تھا، لیکن باتوں کو لے کے چل رہا تھا. میری سرداری کی بنیاد کن چیزوں پر تھی. چنانچہ فوراً کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کے واپس مڑے تو سعد بن عبادہ نے دور سے دیکھا تو ان کا چہرہ بدلا ہوا ہے. ان کو تو اس وقت شاید نہ پتا ہو، لیکن آپ حضرات کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ان کے چہرے پر نورانیت ہے، ایمان کی اور اسلام کی نورانیت ان کے جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر لاگو ہو رہی تھی، نظر آ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اور ان کے چہرے کا تبدیل ہو جانا بالکل واضح تھا. سعد بن عبادہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ اس کو اٹھا دے، اللہ کی قسم کہ جو اسید گیا تھا وہ اسید واپس نہیں آیا، کوئی دوسرا شخص واپس آیا ہے. چنانچہ کہنے لگے کہ بھائی جاؤ، تم مجھ پہ غصے ہو رہے ہو، جاؤ ان کی باتیں سنو. ان کی باتوں میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ قابل اعتراض ہو. چنانچہ جاؤ ان کی باتیں سنو. چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ تلوار نکالی غصے میں کہ اس کا مذہب بھی خراب کر دیا. غصے میں اٹھے اور وہاں پہنچے. حضرت اسد بن زرارہ سے جا کے ملے. کہ یہ تمہاری اور میری قرابت ہے، اگر تمہاری میری قرابت نہ ہوتی تو تم نے جس شخص کو پناہ دی ہوئی ہے، حضرت مصعب بن عمیر، تم نے جس شخص کو پناہ دی ہوئی ہے میں اس شخص کو ختم کر دیتا اور یہ فتنہ مٹا دیتا کہ تم ہمارے کچے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز رہے ہو، یہ سب ختم ہو جاتا. تو حضرت اسد بن زرارہ کہنے لگے کہ آپ غصے ہو رہے ہو، آپ کا غصہ کرنا بالکل برحق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم ایک دفعہ ہماری تعلیمات سن لو. تمہیں اگر سمجھ میں ہے، تم سمجھدار آدمی ہو، تم پاگل اور بے وقوف نہیں ہو، تمہیں اگر سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو ہمیں بتا دینا، ہم بند کر دیں گے. چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن پڑھنا شروع کیا. چنانچہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. قرآن سنا، کھڑے کھڑے تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، نیچے بیٹھے اور فوراً کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی ساری قوم کو جمع کیا. سردار تھے. اے قوم والوں، تم مجھے جانتے ہو؟ جانتے ہیں. تم نے مجھے آج تک کیسا پایا تھا؟ بہت صاحب رائے، ذی رائے. تم کوئی احمقانہ بات نہیں کرتے، احمقانہ حکم نہیں کرتے. تو دیکھو، میں تم میں سے کسی شخص سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا جب تک تم لوگ اس شخص پر ایمان نہیں لے کر آتے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے. سارے کے سارے آئے، حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لیا. یہ سارا قبیلہ حضرت سارا کا سارا مسلمان ہو گیا. سارا قبیلہ اور سارا کا سارا مسلمان ہو گیا. اور اس میں صرف ایک شخص اسیرم علی سواد یا رابین صرف اسیرم نام کا ایک شخص مسلمان نہیں ہوا. لیکن یہ شخص جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ شریک تھا اور جب جنگ چھڑی تو اس سے کچھ لمحات پہلے ایمان قبول کیا اور ویسے قبیلے کے طور پر لڑنے آیا تھا. ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کر کے جنگ میں شامل ہوا اور تھوڑی دیر بعد شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ تو پکا جنتی ہے. جس نے جنتی دیکھنا ہو کہ جس نے ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو اور وہ جنتی ہو تو وہ اسیرم کو دیکھ لے. چنانچہ یہ اسیرم تھے.
یوں 1 سال گزرا، حضرت مقصد بن عمیر کی تبلیغ کرتے 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 1 سال گزرا. 13 ہجری میں ذی الحج جب شروع ہوا ہے تو حضرت مقصد بن عمیر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ساری کارگزاری بتائی کہ یہ سارا معاملہ ہوا اور وہاں کے سارے اوس اور خزرج نے ایمان قبول کر لیا ہے. اب ذرا سمجھیں، اوس اور خزرج کی لڑائی تھی. اوس اور خزرج کی لڑائی میں جو عقلاء سمجھدار لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ختم ہو جائے، آپس میں دوستی اور صلح ہو جائے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایک بندے پر متفق ہو جائے. تو سارے کے سارے تقریباً عبداللہ بن ابی بن سلول پر متفق تھے، سارے کے سارے، اور اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑے ذیلائے سمجھتے تھے. لیکن جب حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور جا کے دیکھا کہ یہودیوں نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں بالکل اس شخص کے اوپر ساری کی ساری مکمل ہو رہی ہیں، چنانچہ اس نے اپنا فیصلہ بدلی کیا اور جو اعلان کرنا تھا اس اعلان کو مؤخر کیا. عبداللہ بن ابی بن سلول کے ہاتھ پر جو سارے لوگ جمع ہو رہے تھے وہ جمع ہونے بند ہو گئے اور دوسری طرف کہنے لگے کہ اگر آپ ہماری لڑائی کے اندر، اگر آپ ہماری لڑائی میں فیصل بن جاتے ہیں، انہیں فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. تو لڑائی کیا ختم ہونا تھا، اوس اور خزرج والوں نے ایمان ہی تبدیل کر لیے تو لڑائی کہاں سے رہے گی. تو اکثر اوس اور خزرج والے ایمان قبول کر بیٹھے اور ان میں سے 88 لوگ اگلے سال 13 ہجری میں حج کے لیے آئے. اور جب یہ لوگ حج کے لیے آئے تو انہوں نے مینا کے آخری دن، مینا کے آخری ایام میں ایک وقت رکھا. رات کے 3 حصے ہوتے ہیں، یہ رات کا پہلا حصہ ہے اور جس وقت آپ لوگ اٹھ کے سحری کیا کرتے تھے یہ رات کا آخری حصہ ہے. اس کے درمیان والا حصہ جو ہے وہ رات کا دوسرا پہر ہوتا ہے. اس رات کے دوسرے پہر سارے کے سارے اسی جگہ جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ بیت عقبہ اولا ہوئی تھی، اسی جگہ پر سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے. مسجد بیعت کے اندر یہ 88 لوگ جمع ہوئے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 70 سے اوپر تھے اور کچھ نے کہا 75 تھے اور 65 جو ہے قبیلہ خزرج کے تھے، 11 قبیلہ اوس کے تھے اور کچھ حضرات نے 88 لوگوں کے نام لکھے. تو یہ زیادہ سے زیادہ 88 کم سے کم جو ہے وہ 75 لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے رات کے تیسرے پہر میں کیسے ہوا؟ جب سب لوگ سو گئے اور ان لوگوں نے اپنا بستر چھوڑا اور ایک ایک دو بندے کر کے آئے، سب اکٹھے ہو کر نہیں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس میٹنگ کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کوئی بعد میں پریشانی نہ ہو. تو یہ ایسی میٹنگ رکھی گئی تھی جو کہ اسلام کی سمجھ لیں پہلی میٹنگ تھی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ باہر سے لوگ آ رہے تھے. پہلے مخفیہ رکھنے کے لیے رات کا وقت چنا گیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. دوسرا کہ ایسی گھاٹی کو چنا گیا کہ جس گھاٹی میں زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. اور پھر تیسرا اجتماع انتہائی مختصر رکھا گیا اور یہ اجتماع مختصر جو تھا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایمان قبول کروایا اور پھر سب سے بیعت لی. عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، بڑی محبت کرتے تھے کہ تم لوگ میرے بھتیجے کو لے جانے تو چاہتے ہو اپنے علاقے میں اپنے ساتھ، لیکن ایسا نہ ہو کہ کل جب عرب ان کے مخالفت میں کھڑے ہوں گے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ان سے منہ کر جاؤ اور تم لوگ ان کی مدد کرنے سے منہ کر جاؤ. چنانچہ انصار کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں، ہم ہر موقع پر، ہر لمحے پر، ہر پریشانی میں، ہر خوشی میں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا جو بھی معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ ہوگا. یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تقریر فرمائی، اے قوم میں نہایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی، اے قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عزت والے ہیں، ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں، اگر تم ان کی پوری حفاظت اور حمایت کر سکو، مرتے دم تک نبھا سکو، ان کو ساتھ لے جاؤ، ورنہ بھی ساتھ ساتھ جواب دے دو. پھر انصار نے کہا کہ رسول اللہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت دیتا ہوں کہ تم نے میری ہر اس چیز سے حفاظت کرنی ہے
جس چیز سے تم اپنے بچوں کی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو، تم نے ایسی حفاظت کی۔ حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل مقدر صحابی، ہاں اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یقیناً ہم آپ کی ہر اس چیز سے حفاظت کریں گے جس سے اپنوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ بے فکر ہو کر ہم سے بیعت لے لیں، ہم لوگ تلواریں گود میں لے کے پلے ہیں، یعنی آپ کی حفاظت کرنا ضرور جانتے ہیں۔ تو یہ تھا، اتنی بات ہوئی تو ایک صحابی ابو الحسن بالکل کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کونے سے اٹھے اور آپ کے گھٹنے کے ساتھ آ کے بیٹھے، آپ کے گھٹنے کے ساتھ آ کے بیٹھے اور گھٹنے کے قریب ہو کے آہستہ آواز میں ایسی بات کرنے لگے جو انتہائی دور اندیشی کی بات تھی۔ یہ سمجھ کے کرنے لگے جیسے بالکل بچوں والی بات ہے، لیکن بات انتہائی دور اندیشی کی تھی۔ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اب یہود سے تعلقات تو منقطع ہو جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو قوت و اقتدار ہوگا، فتوحات ہوگی، تو آپ ہمیں چھوڑ کے اپنے وطن چلے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا آپ جوش میں آیا، فرمایا بلی تم تم والہدم ہدم، انا منکم وانتم منی، احارب من حاربتم واسألم من سالمتم، نہیں ہرگز نہیں، میرا خون تمہارا خون ہے، میری حرمت تمہاری حرمت ہے، میں تمہارا ہوں تم میرے ہو، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے، میں اپنے پیاروں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر بیعت فرمائی۔ بیعت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے 12 نقباء، 12 نقیب کے ذمہ دار کو 12 ذمہ دار مقرر کیے تھے، چنانچہ میں بھی تم میں 12 ذمہ دار مقرر کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسد بن زرارہ اور سعد بن عبادہ، سعد بن نبی خیثمہ، منذر بن عمر، عبداللہ بن رواحہ، اس طرح کے کچھ 12 صحابہ کو نقیب مقرر فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب ایسے ہی الگ الگ ہو کے چلے جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ جانے لگے۔ جب سب لوگ جانے لگے تو شیطان مینا کے پہاڑ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس شیطان کا نام تھا عز بن عذیب۔ عز بن عذیب یہ شیطان تھا۔ اس شیطان نے اسی وقت چیخ پکارنا شروع کر دیا، اور ایسی چیخ پکارنا شروع کر دیا کہ اے لوگوں کیا تمہیں مزمم اور اس کے بے دین ساتھیوں کے منصوبوں کا کچھ علم ہے کہ تم سے لڑنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ مزمم یہ اس نے چڑھ کے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو بگاڑ کے مزمم بنایا، الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جیسے یہ کلمات صحابہ کے کان میں پڑے تو صحابہ نے سنا تو گھبرا آ گئے کہ ہم نے تو راز میں رکھ کے یہ ساری بات کی تھی، اور یہ یہاں پر یہ کیا ہو گیا؟ شیطان نے سب کے سامنے اونچی آواز میں بات کر دی۔ چنانچہ صحابہ پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عز بن عذیب یہ شیطان ہے، اور یہ شیطان ہے، تم فکر نہ کرو، اس کی اس بات سے کوئی اتنی بڑی برائی نہیں آئے گی۔ چنانچہ یہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ جبکہ دوسری طرف آپ کو ابو جہل اور 2 اور لوگوں نے یہ آواز سنی، اور ابو جہل اور 2 اور لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو بڑی پریشان کن حالت ہے، اور یہ کہ ہمارے خلاف کون اکٹھا ہو رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اکٹھا ہو رہا ہے، تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوڑ لگائی، لیکن چونکہ رات کا وقت تھا، کوئی اٹھا ہوا نہیں تھا، اور یہ جو صحابہ نکلے تھے اتنی دیر تک اپنے بستروں پہ پہنچ کے لیٹ چکے تھے، تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے صبح اٹھ کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ تھا؟ رات کو ہم نے سنا ہے کہ اوس اور خزرج کے سارے لوگوں نے محمد کے ہاتھ میں بیعت کی ہے اور ہمارے خلاف سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو اوس اور خزرج میں بہت سے مشرکین بھی تھے، انہوں نے تو پتہ ہی نہیں، ان مشرکین کو کسی نے پتہ ہی نہیں چل رہا کیا، پہلی چیز۔ دوسرا، عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس ہے، تم ان کے سردار ہو، تم بتاؤ کہ انہوں نے کسی سے بیعت کی ہے؟ نہیں، اگر یہ بیعت کرتے تو مجھ سے پوچھتے تو صحیح، مجھ سے مشورہ تو کرتے۔
یسرب کی کوئی چیز مجھ سے پوچھے بغیر ہو نہیں سکتی. 20 محلوں کا وطن ہے. اس وطن کے اندر کوئی مجھ سے پوچھے بغیر کوئی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا. لہٰذا کوئی یہاں پر آئے گا, کوئی پوچھے گا, کوئی ایسا معاملہ کرے گا تو مجھ سے پوچھ کے کرے گا. کوئی مجھ سے پوچھے بغیر کر نہیں سکتا. لہٰذا تم مطمئن ہو جاؤ. یہ شیطان جو نا اس دن عظیم, یہ شیطان 2 بالغ کا شیطان تھا. عبداللہ بن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تھا, اس شیطان کو. ایک مرتبہ یہ شیطان حضرت عبداللہ زبیر بن عوام کے گھوڑے کی جو جہاں پاؤں رکھتے ہیں وہاں بیٹھا ہوا تھا. صرف 2 بالغ سے اس کا قد ہوتا ہے. اور یہ اس شیطان کو جاسوس شیطان کہتے ہیں. پہلے زمانے میں اصل میں شیطان کے بھی ادوار ہوتے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. شیطان کے ادوار ہوتے ہیں. یہ پہلے زمانے میں شیاطین نظر بھی آتے تھے, ان کی آواز بھی سنائی دیتی تھی, وہ کسی کو ہٹا بھی سکتے تھے, ڈرا بھی سکتے تھے. آج کے زمانے کے اندر وہ نہیں ہے. لیکن برحق محدثین نے کہا کہ یہ وہ شیطان نہیں تھا بلکہ یہ جنات میں سے تھا, اور جنات میں سے وہ شیطان تھا جو کہ شیطانی کرتا ہے. یہ 2 بالغ اس کا قد ہوتا ہے. حضرت زبیر نے اس کو دیکھا تھا. برحق اس نے آواز لگائی تھی, لیکن یہ آواز چونکہ ابو جہل نے اور امیہ بن خلف نے اور ایک اور صاحب ان سب نے یہ آواز سنی تھی تو سارے پریشان تھے. آخر پتہ کرتے رہے, لیکن جب مسلمانوں کا قافلہ نکل گیا تو اس وقت ان کو پتہ چلا تو یہ بھاگے. لیکن قافلہ چونکہ بہت دور نکل چکا تھا اس لیے اس قافلے کو نہیں پکڑ سکے. لیکن قافلے کے پیچھے چلنے والے 2 لوگ تھے, حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت منذر بن عامر. تو ان دونوں کو انہوں نے پکڑ لیا. منذر بن عامر جو ہے وہ تو جھانسا دے کے بھاگ گئے, لیکن حضرت سعد بن عبادہ یہ ان کے ہاتھ میں آ گئے, پکڑے گئے. تو ان کے بال بہت لمبے تھے, بہت لمبے بال, جیسے عورتوں کے بال ہوتے ہیں ویسے ان کے بال ہوا کرتے تھے. ان کو بالوں سے گھسیٹ کر یہ پہاڑوں سے رگڑ کر مکہ میں لے کر آئے اور مارنا شروع کر دیا. جب مارنا شروع کیا اور مار کے کافی تکلیف پہنچائی تو اپنے سردار ابو البختری کو بلایا. ابو البختری آیا, اس نے بال کھینچے اور کہا کہ تو بتا, تجھے عرب میں, تجھے مکہ میں کوئی پناہ دینے والا تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ہے, جبیر بن مطعم ہے اور حارث بن حرب ہے, یعنی ابو سفیان بن حرب کا بھائی, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بھائی حارث بن حرب بن امیہ, یہ دونوں مجھے پناہ دیں گے. کہا یہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو ہوا یہ تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شام کو جانے والا راستہ جو تھا وہ مدینہ سے گزر کر جاتا تھا. تو یہ یہاں پر بہت سے لوگوں نے ان کا مال تجارت چھینا. تو یہ حضرت سعد بن عبادہ وہاں پہنچے اور سعد بن عبادہ نے آ کے ان دونوں کو چھڑوایا تھا, جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب, ان دونوں کو چھڑوایا تھا. چنانچہ جب ان دونوں نے سنا کہ سعد بن عبادہ آئے تو دونوں حرم میں بیٹھے تھے, بھاگے آئے اور پھر آ کر حضرت سعد بن عبادہ کو کہا کہ اگر تم نے اس کو مار دیا تو مدینہ سے جو ہمارا تجارت کا راستہ جاتا ہے اس راستے کو لوگ کاٹ دیں گے, لہٰذا اس کو چھوڑو. چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ کو بھی یہ چھوڑ دیا. وہ سارے کے سارے لوگ واپس گئے. اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی. ہجرت کی ابتدا کیسے ہوئی انشاءاللہ اس کا ذکر میں اگلے درس میں کروں گا. ہجرت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کی, ابو بکر صدیق کا گھر کہاں پر تھا, وہ مقامات کون سے ہیں, اور بیت کی مسجد کیا ہے, یہ ساری انشاءاللہ میں اگلے درس میں کروں گا. اللہ تعالیٰ اور آپ کو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب العزة وباركنا قبول فرمائیے, بچہ ہوگا قبول فرمائیے, آنے والے جانے والوں کے آنے کو قبول فرما دیجیے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی برکت سے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے, تمام تکالیف کو دور فرمائیے. اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. اللہ جو لوگ گھروں میں کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے, اسپتالوں میں کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے, اپنی نوکری تجارت میں کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے, اللہ سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. اپنے مسائل کو دور فرما دیجیے. اللہ مریضوں کے مرض کو دور فرما دیجیے. گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہے اپنے حبیب کے ذکر خیر کے برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, ان کے مرض کو دور فرمائیے.
جو لوگ جس بھی بیماری میں ہیں، دل کی بیماری ہے، گردے کی بیماری ہے، پھیپھڑوں کی، سانس کی بیماری، ہڈیوں کی بیماری ہے، گھٹنوں کی بیماری ہے، بخار ہے یا چھوٹے سے بڑا جو بھی مرض ہے، اللہ سب امراض سے تمام مسلمانوں کو شفا کلی عطا فرمائیے، شفا کامل حاصل مستمر عطا فرمائیے، ہمارے ملک کو امن و امان کا گہرا بنائیے۔ اللہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی برکت سے ہمارے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں، اللہ سب جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ جنہوں نے دعاؤں کو کہا ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے، جنہوں نے نہیں کہا اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائیے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، اللہ سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، اللہ اس گھر کو دین کا مرکز بنا دیجیے، اللہ مجھ سے ہم سب سے دین کے بڑے بڑے کام لے لیجیے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں، تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم سے دین کا کام لے لیجیے، لیکن آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں جس سے مانگے، آپ کے علاوہ کوئی در نہیں جس کے سامنے ہاتھ پھیرائے، اے مالک اے دونوں جہانوں کے پروردگار، ہماری کوتاہیوں کو مت دیکھیے، ہمارے اعمال کو مت دیکھیے، اپنی رحمتوں کو دیکھیے، اللہ اس جگہ کو، اس گھر کو اللہ دین کا مرکز بنا دیجیے، اللہ دین کی آواز کا بنا دیجیے، اللہ ساری دنیا میں یہاں کے فیض کو عام و تام فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے اس طرز کو قبول فرمائیے، ہمارے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے اے اللہ ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیجیے، ان کی محبت کو ہمارے اعمال میں ظاہر کرنا دیجیے، ہمارے اعمال پر ان کی محبت کو ظاہر کرنا دیجیے، ہمارے اخلاق پر ان کی محبت کو ظاہر کرنا دیجیے، دین سے ادھر تک نہ رہے، اے اللہ دین دل میں بھی اتر جائے، اے اللہ دین صرف مسجد تک نہ رہے، گھر میں بھی آئے، باہر میں بھی آئے، کاروبار میں بھی آئے، اے رب العزت ہم سب کے ہم عمل کے ساتھ جمع ہونے کو سکتی توفیق عطا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير